نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر بے شک اس کے کہ شراب اور جوا والانصاب اور بت والازلام اور بانسے رجس من عمل الشیطان سب گندے کام ہیں شیطان کے فاجتنبوہ لہذا ان سے بچتے رہا کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اس دنیا کی ہر چیز کو خالق کائنات نے انسان کی خدمت پر معمور کر دیا ہے۔ ہر ایک چیز کو خاص خدمت کے لیے مقرر کر دیا ہے اللہ نے، اور انسان کو مخدوم کائنات بنا دیا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان پر ایک پابندی لگا دی کہ ہماری مخلوقات سے نفع اٹھانے کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا۔ ایک حد ہے خدمت حاصل کرنے کی، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ وہ حد کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال اور طیب قرار دیا ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو استعمال نہ کرنا یہ اس کی بے ادبی اور ناشکری ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ان کے بالکل قریب نہیں جانا، اور ان کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمینوں کو 6 ایام 6 دنوں میں بنایا ہے، وگرنہ تو اللہ رب العزت صرف کن کہتے اور ساری چیزیں، یہ کن بھی انسان کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ چیز تخلیق میں آ جاتی ہے، یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو یہ پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ ہر کام میں تدریجاً کام کرنا ہے، کہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ہر کام کو کرنا ہے۔ تو جو آیت کریمہ آج کی ہمارے درس کا حصہ ہے، اس میں بھی ایک حکم ہے جس کو اللہ رب العزت نے فوری طور پر حرام نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی حرمت کے متعلق انسان کو بتاتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے واضح حکم لگا دیا کہ اب یہ کام تمہارے لیے بالکل حرام ہے۔ شراب اور جوا، شریعت اسلام میں چند لوگوں نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ شراب اور جوا کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں گناہ تو ہے، اسم کبیر ومنافع للناس، گناہ تو ہے
لیکن منافع للناس لوگوں کے اس میں نفع بھی بہت زیادہ ہے شراب اور جوئے میں۔ اب یہ پہلا حکم نازل ہوا، واضح طور پر اس میں حرمت کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا اللہ نے بتا دیا کہ شراب اور جوئے میں گناہ تو ہے لیکن منافع للناس، دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے اسی وقت سے شراب اور جوا چھوڑ دیا، شرابوں کی بوتلیں توڑ دی، جوا کھیلنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں، جس طرح کہ پیچھے درس میں گزر چکا ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں دعوت تھی، صحابہ کرام نے شراب پی ہوئی تھی، نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جماعت کروا رہے تھے، تو قرآن مجید کو جو آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، اس میں فرق لگ گیا تو اللہ نے حکم نازل کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے دل میں طبعی طور پر شراب کی نفرت بیٹھنے لگ پئی کہ اتنی نحوست والی چیز ہے کہ اس کو پی کر نماز کے قریب بھی نہیں جانا تو ظاہر ہے کوئی منحوس چیز ہے، تو تبھی اللہ اس کا منع کر رہے ہیں۔ اب جب یہ حکم بھی نازل ہو گیا پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ اس شراب اور جوئے میں مبتلا تھے، کیونکہ ابھی تک واضح طور پر حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہو گئے کہ شراب اور جوئے کو اللہ گناہ بھی کہہ رہے ہیں، نماز کے قریب نہ جانے کا بھی حکم دے رہے ہیں نشے کی حالت میں، لیکن ابھی تک کوئی واضح بیان نہیں آ رہا۔ تو روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے متعلق ہمارے لیے کوئی واضح بیان نازل کر دے۔ اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے اور شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، لہٰذا اس سے تمہیں بچنا ہے۔ دو کاموں کا تو اصل میں یہ آیت کریمہ شراب اور جوئے کی حرمت پر نازل ہوئی، لیکن اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، خمر، میسر، ازلام اور انصاب۔ ان چاروں کی میں مختصر وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک تو اللہ نے فرمایا شراب حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرے نمبر پر والمیسر، جوا کھیلنا۔ جوا کس کو کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا مال ہو، جو آدمی غالب آ جائے مغلوب کا مال اس کو اسی طرح دے دیا جائے، اس کو جوا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 آدمی آپس میں مال ڈالتے ہیں کہ فلاں کام ہو گیا تو تیرا مال بھی میرے پاس آ جائے گا، اب اس میں اپنا اس کا کوئی کام نہیں ہو، کوئی اس نے کام نہیں کیا، بغیر کام کیے اس کا مغلوب کا مال اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کو جوا کہتے ہیں اور شریعت میں یہ حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے حکم دیا والازلام۔ ازلام کسے کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں قرآن اندازی کی ایک رسم تھی جوئے کی طرح پر۔ وہ رسم کیا تھی کہ تیروں کو ازلام اصل میں کہتے ہیں تیر کو، اور طریقہ کیا تھا قرآن اندازی کا کہ عرب قرآن اندازی پر جوا کھیلتے تھے، ان کے اندر ایک رسم تھی کہ کرتے وہ قرآن اندازی تھے لیکن اس پر وہ جوا کھیلتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، مثال کے طور پر 10 آدمی شریک ہو گئے، انہوں نے اونٹ خریدا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب 10 آدمیوں نے مل کر اونٹ خریدا، اس کو ذبح کیا۔ اب انہوں نے 7 تیر نکالے، کیونکہ حصے تو 7 ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، قرآن اندازی ڈالتے تھے، ان تیروں کے اندر کسی کے بارے میں کسی کے اوپر لکھا ہوتا تھا 2 حصے، کسی کے اوپر 3 حصے، کسی کے اوپر 4 حصے۔ اب وہ 7 تیر وہ کسی تھیلے میں ڈالتے، اس کو ہلاتے، پھر جو آدمی تیر نکالتا اس تیر کے اوپر جتنا اس کا حصہ لکھا ہوتا وہ حصہ اس کو دے دیتے 7 حصوں میں سے۔ اب 3 جو تیر رہ جاتے وہ تو بیچارے 3 آدمی تو بالکل علیحدہ ہو گئے، اور 7 آدمی ایسے ہو جاتے جن کو حصہ مل جاتا، 3 آدمیوں کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ یہ ان کے اندر ہے تو قرآن اندازی تھی لیکن ایک جوا بن جاتا تھا کہ بیچارے جو 3 آدمی جنہوں نے حصہ ڈالا تھا، 7 سے اوپر جو 3 آدمی 10 آدمی جو مکمل بنتے ہیں، اب جنہوں نے حصہ ڈالا تو وہ 3 آدمی بیچارے محروم ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ رسم بھی حرام ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسرا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب وہ کسی سفر پر نکلتے تھے تو انہوں نے 3 تیر رکھے ہوتے تھے، ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، دوسرے میں لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، اور تیسرا خالی ہوتا تھا۔ اب وہ 3 تیروں کو ایک تھیلے میں ڈال کر ہلاتے اور نکالتے، اگر تو وہ تیر نکل آتا جس کے اوپر لکھا ہوتا امرنی ربی
تو اس کو وہ سفر شروع کر دیتے، کہتے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب سفر کرنا ہے۔ اگر نکل آتا تیر نہانی ربی کہ اللہ نے روک دیا ہے تو پھر وہ سفر روک لیتے، سفر پر نہ جاتے، اور اگر تیسرا نکل آتا خالی پھر وہ دوبارہ یہی قرآن اندازی کرتے، یہ کھیل کھیلتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع کر دیا کہ یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے کہ انسان نے اگر سفر کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے سفر کر لے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ تیر نکال رہا ہے اور اسی پر اعتبار کر رہا ہے، تو یوں اللہ سے بھروسہ اٹھ جائے گا، انسان کا بھروسہ ان تیروں پر آ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے زمانہ جاہلیت کی اس رسم سے بھی منع کر دیا۔ اور چوتھے نمبر پر والانصاب، انصاب یہ نصب کی جمع ہے۔ نصب کہتے ہیں کہ وہ چیز، ہر وہ چیز جسے عبادت کے لیے کھڑا کیا جائے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے کوئی درخت ہو۔ اور یہ آج کل بھی عام چلتا ہے کہ یہ فلاں پیر کے نام کا بکرا کھڑا کیا ہوا ہے، یہ بھی اس کی گویا عبادت کی جا رہی ہے، اس بکرے کی مقرر کر دینا، کسی کی عبادت کے لیے، کسی کے تقرب کے لیے کسی چیز کو مقرر کر دینا، یہ بھی حرام ہے۔ اس سے بھی اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل مقصد اللہ رب العزت کا شراب اور جوئے کی حرمت کا تھا، لیکن ازلام اور انصاب بتوں سے بچنا ہے، اس کے بعد تیروں کے ذریعے غلط تقسیم کرنا، اس سے بھی بچنا، ان کو اس کے ساتھ ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا ایسا ہے جیسے بتوں کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو بت کی عبادت کرنا اور شراب پینا، ان کے اندر بڑی گہری مناسبت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے سمجھا دیا جس طرح بت پرستی حرام ہے اسی طرح شراب پینا بھی حرام ہے۔ اور واضح حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کی، شارب الخمری، شراب پینے والا اس طرح ہے کعابد الوثن، جس طرح کی عبادت کرنے والا بتوں کی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، جس طرح کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شارب الخمری کعابد اللات والعزا، شراب پینے والا ایسا ہے جس طرح کے لات اور عزا بتوں کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا جس طرح بتوں کی عبادت کرنا حرام ہے، اسی طرح شراب اور جوا کھیلنا بھی حرام ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، پہلا کام اللہ نے اس کی نحوست اور اس کی نفرت انسان کے دل میں بٹھانے کے لیے اللہ نے فرمایا رجسن، یہ گندگی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر انسان اس کے نتیجے کی طرف جائے کہ شراب کی وجہ سے کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ گندگی ہے۔ دوسرا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بہن بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، خاوند بیوی کے درمیان جدائیاں ڈالنا۔ تو یہ شراب، یہ شیطان کا عمل ہے۔ جب انسان شراب پیے گا یا جوا کھیلے گا، جوا اگرچہ وہ ظاہری طور پر باہمی رضامندی سے جوا کھیل رہے ہوتے دو آدمی، لیکن یاد رکھیے جو آدمی جوا ہار جاتا ہے، اگرچہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ دوسرے آدمی کو اپنا مال دے رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں غصہ ضرور آتا ہے کہ میرا مال کیوں اس کے پاس چلا گیا، اور چلتے چلتے لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ شیطان کا عمل ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تیسرا حکم اللہ نے یہ دیا ان سب کاموں سے بچنا ہے۔ پہلے انسان کے دل میں نفرت بٹھائی کہ یہ گندگی کا کام ہے، دوسرا طریقہ اختیار کیا یہ شیطان کا عمل ہے، اس سے بچنا ہے، اور تیسرا اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اب جب یہ کام تمہیں سمجھ آ گئے کہ یہ ہے بھی ناپاکی، شیطان کا عمل ہے، لہٰذا اس سے تم نے بچنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر قرآن مجید کی اس آیت کی طرف نظر کی جائے تو یہاں میں ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو صرف نیکی کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے رہے، بس جی ہم نیک ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، برے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ گے تب حقیقی کامیابی ملے گی۔ صرف نیکی کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ برے کاموں سے بھی، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ دو طریقے اللہ نے نفرت بٹھانے کے ذکر کیے اس آیت میں، رجسن گندگی ہے، دوسرے نمبر پر شیطان کا عمل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان، اب شیطان کا مشن کیا ہوتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے۔
یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنیاں اور بغض ڈالے گا. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے میں تمہیں مبتلا کر کے اللہ کے ذکر اور نماز سے بھی روک دے گا. ایک تو واضح ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ شراب پی کر نماز کے قریب نہیں آنا، تو نحوست ہے. اصل میں تو شیطان کا کام ہے کہ وہ انسان کو شراب اور جوئے پر آمادہ کرتا ہے، بھڑکاتا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کے ذکر سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور نماز سے بھی محروم ہو جاتا ہے. آگے اللہ نے بڑے شفقت بڑے انداز سے فرمایا، آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا پھر بھی تم اس کام سے رکو گے نہیں؟ کتنا پیار بھرا جملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بتا دیا یہ گندگی کا کام ہے، شیطان کا عمل ہے، شیطان کا مشن ہے تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈالنا، اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا. جب اتنے میں نے تمہیں اس کی نحوستیں بتا دی ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بھی تم شراب جوئے سے روکو گے نہیں؟ کتنا پیار بڑا جملہ ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اگر اس کام سے رکنا چاہتے ہو أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے جاؤ، وَاحْذَرُوا، ان برے کاموں کو چھوڑتے جاؤ. اور اگر تم یہ سوچو کہ اللہ کا پیغمبر تو، یا اگر ہم شراب کو نہیں چھوڑیں گے، جوئے کو نہیں چھوڑیں گے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نقصان ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر بھی جاؤ، اللہ کا تو نقصان ہے ہی نہیں، یہ تو واضح ہے. ہو سکتا ہے انسان کے دل میں یہ آ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں رسول کی اطاعت نہیں کروں گا تو رسول کا معاذ اللہ نقصان ہوگا، کہ اس کی تبلیغ کا کیا فائدہ ہوا کہ امت والے رک ہی نہیں رہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، امت والو اگر تم رسول کی اطاعت نہیں بھی کر رہے تو یاد رکھنا نقصان تمہارا اپنا ہے. فَإِن فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسولوں کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، عمل کروانا نہیں ہے. اس لیے رسول کی اطاعت کرنا تمہارا کام ہے، اگر نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، اس رسول کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ ان کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، مجبور کرنا نہیں ہے کہ امت والوں کو مجبور کر کے زبردستی اطاعت کروانا. یہ نبی کا کام نہیں ہوتا، نبی کا کام صرف تبلیغ کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا امتی کا کام ہوتا ہے. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جس طرح بت پرستی اور غلط طریقے سے قرآن اندازی کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح شراب اور جوا بھی تمہارے لیے حرام ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تب تمہیں حقیقی کامیابی حاصل ہوگی. اللہ سے دعا ہے جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.